السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل پور رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے، بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 12 کی جانب۔ دلاور پاگلوں کی طرح چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے نیچے اترتے جا رہا تھا۔ لریب ایک دم نیچے آ کر اس نے تیز آواز لگائی مگر ابھی بھی جواب نہیں آیا۔ وہ موبائل کی فلیش لائٹ کے ذریعے اسے ڈھونڈ رہا تھا، تبھی چلتے چلتے ایک پتھر کے پاس اسے انسانی وجود کا احساس ہوا۔ وہ دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس وجود پر نظر پڑتے اس کی جان میں جان آئی۔ وہ لریب ہی تھی اور جو اوندے منہ پتھر سے کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ دلاور نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ خوبصورت چہرہ جا بجا خراشوں میں دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا اور پیشانی پر خون کے آثار نشان تھے۔ لریب نے جواب تو نہیں دیا، البتہ بے جان سی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ لریب، میری زندگی، میری جان، میری آنکھیں کھولو۔ لریب، اوپن یور آئیز۔ لریب، اوپن یور آئیز۔ لریب، اٹھو اور مجھ سے جھگڑا کرو۔ لریب، میں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دلاور پاگلوں کی طرح اسے اس کے کندھوں سے ہلاتے ہوئے چیخ رہا تھا اور اسے لگا کہ لریب کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ دلاور اسے چہرے کے ساتھ نگاہے ہاتھ پر زاروں کی طرح رونے لگا اور اس کی آنسوں کی روانی بہتے ہوئے لریب کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ لریب کی نس ہی ٹٹول لیتا اور اس کا دماغ ایک دم معاف ہو گیا تھا اور اسے بس وہ روئے جا رہا تھا۔ دلاور کے مسلسل گرتے آنسو لریب کے چہرے کو پوری طرح سے بھگو چکے تھے۔ تبھی لریب کی بے جان وجود میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ لریب کی تھوڑی سی حرکت سے دلاور شاہ تو جیسے ایک دم جی ہی اٹھا۔ لریب، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو لریب۔ دلاور نے اسے اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے روتے ہوئے کہا، البتہ اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ لریب نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور ایک نظر دلاور کے چہرے پر ڈال کر پھر خوش و خرد سے بیگانہ ہوگی۔ لریب کو زندہ پا کر دلاور کو اب تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ پہلے تو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے جسم سے روح ہی کھینچ لی اور رونے کے علاوہ اسے کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ لریب کی ذرا سی حرکت پہ اب دھیرے دھیرے اس کا دماغ کام کرنے شروع ہو گیا تھا اور دلاور نے فوراً شاہ پیلس فون کر کے اپنے ملازم کو لوکیشن سینڈ کر کے گاڑی منگوائی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دلاور نے بہت ہی احتیاط سے لریب کو اٹھایا اور سنبھال کر گاڑی میں سلا دیا اور پھر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور لریب کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ کہاں چلوں صاحب؟ شمشیر نے ادب سے پوچھا۔ گھر۔ دلاور نے کچھ سوچتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا اور موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے۔ ہیلو ڈاکٹر ہاشم، ایک ایمرجنسی ہے، جلد سے جلد گھر پہنچو۔ نہیں، وہاں نہیں، میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ دلاور نے بات کر کے فون کاٹا اور گھر کا ایڈریس سینڈ کرنے لگا جہاں فی الحال وہ لریب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر دلاور نے لریب کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر اپنے مضبوط باہوں میں لے لیا اور تیزی سے چلتا ہوا بیڈ پر لٹا دیا۔ تبھی ڈاکٹر ہاشم بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر دلاور شاہ فوراً سے پیشتر ان کی طرف لپکا۔ دیکھیے نا ڈاکٹر ہاشم، میری لریب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ بول نہیں رہی، دلاور نے گھبراتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ جی، آپ بالکل فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہاشم نے لریب کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے؟ لریب کی نبض چیک کی اور ڈاکٹر نے اطمینان دلانا چاہا۔ سب ٹھیک ہے تو یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ دلاور نے لریب کے خاموش چہرے پر نظریں جماتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ ڈاکٹر ہاشم نے لریب کی پیشانی کا خون صاف کر کے پٹی کرتے ہوئے دلاور کے بے چین چہرے پر نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس یہ بے ہوش ہو گئی ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، جلدی ہوش آ جائے گا۔ آپ یہ مرہم ان کی چوٹوں پر برابر لگاتے رہنا اور اسے دبا دینا، اوپری زخم ہے، جلدی بھر جائے گا۔ ڈاکٹر ہاشم نے کہنے کے ساتھ ہی ایک پرچہ لکھ کر دلاور کی طرف بڑھا دیا۔ چلیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ ڈاکٹر ہاشم کی بات پر اسے تھوڑا اطمینان ہوا تو اس نے پرچہ لیتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، ارے نہیں شاہ جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یاد کیا۔ ڈاکٹر ہاشم نے بہت ہی ادب سے کہا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ واپس پلٹے اور دلاور شاہ سے مخاطب ہوئے۔ ڈاکٹر ہاشم، دلاور شاہ جی، میں نے آپ کو اتنا پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا، لگتا ہے آپ کے لیے یہ لڑکی بہت خاص ہے، انہوں نے کافی جھجکتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، ہاں جی، آپ نے ٹھیک سمجھا، یہ لڑکی میرے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کیوں نہ ہو، میری بیوی جو ٹھہری۔ دلاور شاہ نے اداس لہجے میں رک کر اپنی بات مکمل کی تو شادی بہت بہت مبارک ہو شاہ جی، خدا آپ کو دونوں کو بد نظر سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ ڈاکٹر ہاشم نے خوش ہوتے ہوئے مبارکباد دی۔
اور شکریہ، دلاور نے پھر بجھے بجھے انداز میں جواب دیا۔ آپ کی بیوی ایک دم ٹھیک ہے شاہ جی، دل چھوٹا مت کیجیے، چلو ہوش میں آ جائے گی۔ اور پھر انہوں نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور کمر سے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ ڈاکٹر ہاشم کے جانے کے بعد دلاور نے ایک پیار بھری نظر لاریب پر ڈالی اور وضو کرنے واش روم میں چلا گیا۔ وضو کر کے اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور رو رو کر لاریب کی صحت یابی کے لیے دعا مانگنے لگا۔ دعا مانگ کر وہ دھیرے سے چلتا ہوا لاریب کے بازو بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ لاریب کے کپڑے اور جسم مٹی سے اٹے ہوئے تھے، ساتھ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے بھی پھٹ بھی گئے تھے۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی تھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا اس کے خوبصورت سراپے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جہاں اب خوبصورتی کی بجائے جگہ جگہ پر خراشوں کے نشان تھے اور اس کے چہرے پر، ہاتھوں اور پیروں پر بہت سی خراشیں آئی تھی۔ کچھ گھنٹے قبل اس نے اسٹیپ کٹ بالوں کو جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ وہ خوبصورت براؤن بال اب پوری طرح مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور بالوں کی کچھ سوکھی لٹیں اس کے کندھوں پر بکھری پڑی تھیں۔ دلاور شاہ اس کے چہرے پر اور بالوں پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرا، مگر مقابل پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اثر ہوتا تو شاید دلاور کو اپنے اس قدر قریب بیٹھے دیکھ کر ہتے سے ہی اکھڑ جاتی۔ دلاور شاہ چپ چاپ بیٹھ کی بیگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نیند کی وادی میں اس پر مہربان ہونے لگی، مگر اس نے زبردستی اپنی نیلی کانچ کی چمکدار آنکھوں کو کھلا رکھا اور نظریں لاریب پر جما دیں۔ دانیہ آئینے کے سامنے کھڑی بہت ہی خوشی خوشی اپنے عکس کو دیکھ کر من ہی من میں دلاور شاہ سے محو گفتگو تھی۔ شاہ جی، میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کی شادی آپ سے ہونے والی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ سے محبت کی اور آپ بغیر کسی رکاوٹ کے میری جھولی میں آن گرے۔ سب کہتے ہیں کہ محبت بڑی تڑپاتی ہے، مگر میں خوش نصیب لڑکی ہوں جس نے محبت کی اور فوراً اسے پا بھی لیا۔ دانیہ مسلسل شرما کر مسکراتے ہوئے دلاور سے باتیں کر رہی تھی۔ یا خدا، میں بہت خوش ہوں اور تو میری خوشیوں کو قائم رکھنا، میری محبت کو نظر بد سے بچانا مولا۔ دانیہ نے ساتھ ہی خدا سے اپنی خوشیوں کے لیے دعا کی بھی کر ڈالی۔ مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی اور دور قسمت اس کی خام خیالی اور خوش فہمی پر مسکرا رہی تھی۔ وہ محبت ہی کیا جس میں تڑپ نہ ہو، وہ محبت ہی کیا جو آسانی سے مل جائے، وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کی پانے کے لیے جدوجہد نہ کی جائے، وہ محبت ہی کیا جو بآسانی مل جائے، وہ محبت ہی کیا جس میں انسان کو خود کا ہوش ہو۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر کوئی اپنے نرم گرم بستروں میں نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، اور وہیں دلاور شاہ بیچاروں کی طرح بیڈ سے ٹیک لگائے ایک ٹک لاریب کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ تبھی اچانک لاریب کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی۔ دلاور شاہ تڑپ کر اس کے اوپر جھکا۔ لاریب تمہیں ہوش آ گیا؟ لاریب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا، میری لاریب کو ہوش آ گیا، دلاور نے تڑپ کر کہتے ہوئے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ لاریب جو ابھی بھی ہوش میں آئی تھی اپنے اوپر جھکے ہوئے دلاور شاہ کو دیکھ کر چونکی، پھر دلاور کے گلے لگانے پر وہ حیران اور پریشان ہوتی غصے سے اس کو سینے کو گھورنے لگی۔ دلاور شاہ ابھی بھی لاریب کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تبھی لاریب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیزار سا منہ بنایا اور دلاور شاہ کو اپنے سے دور کرنا چاہا، مگر یہ کیا! جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو درد کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ تم نے میرے ہاتھوں کو اتنی سختی میں کیوں پکڑا تھا گھٹیا انسان؟ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، لاریب نے بہت ہی اچانک تن کر کہا تو دلاور شاہ اس کی دماغی حالت پر شک سا ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے لاریب سے جدا ہوتا ہوا بولا، ارے لاریب، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں تو میں نے دیکھ لوں گا میرے ہاتھوں کے ساتھ، آخر تم نے ایسا کیا کیا جو اتنا درد ہو رہا ہے؟ لاریب نے کہتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر اس کے زخموں نے اسے اٹھنا نہیں دیا اور اس کا پورا بدن درد سے کراہ رہا تھا، بدن کا ایک ایک حصہ درد سے چور ہوتا۔ لاریب نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تیز نظروں سے دلاور شاہ کو گھورا، جیسے اس نے یہ درد لاریب کو دیا ہو۔ لاریب، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ دلاور نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے پر چھائے تکلیف کے اثرات کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، مجھے کیا ہونا ہے؟ تم مجھے بس سچ بتاؤ کہ میرے انسان کہ تم نے میرے ساتھ کیا ایسا کیا ہے کہ میں اٹھنے سے بھی قاصر ہوں؟ لاریب نے اس کی فکر مندی کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے پوچھا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ لاریب، میری جان قسم لے لو میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ دلاور شاہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا اور اپنی صفائی پیش کرنے لگ گیا۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ پھر اب کی بار لاریب نے بڑی ہی عجیب نظر سے دلاور شاہ کو گھورتے ہوئے کہا اور ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ ہاں لاریب، تمہیں تو کچھ یاد بھی نہیں کیا، تم بغیر بتائی پہاڑ کی سیر سپاٹے جو کرنے نکلی تھی اور پہاڑ سے پھسلتی ہوئی نیچے جا گری تھی، جس کے نتیجے میں یہ درد تمہیں نام میں ملا ہے۔
اب کی بار دلاور شاہ نے کچھ کافی جتاتے ہوئے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، لیکن میں یہاں کیسے آئی پھر؟ نارائن نے اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور دیا تو اسے سب کچھ یاد آیا، اور ہوش میں آنے پر دلاور شاہ اپنے اوپر دیکھ کر اسے لگا کہ دلاور شاہ نے اس کی نیند میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس لیے وہ انسپکٹر بڑی تشویش سے پوچھ لگ رہی تھی۔ اس ناچیز نے پورے 60 کلو کا بوجھ اپنے وہ نازک کندھوں پر اٹھایا لایا ہے، اور تم شکریہ کہنے کے بجائے مجھ پر شک کر رہی ہو۔ دلاور نے اسے روٹین کی طرح بات کرتے پا کر دل میں شکر ادا کیا، اور پھر لریب کے دماغ پر کچھ اثر نہیں پڑا تھا۔ پھر اسے تھوڑا سا تپانے کے لیے جان بوجھ کر اس کی کسرتی چوٹ پر چوٹ کی۔ 60 کلو تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ اس کی بات پر لریب نے ہفکی سے کہا، پہلے ٹھیک ہو جاؤ، پھر خوب اچھی طرح دیکھ لینا میری جان۔ بندہ ایک دم حاضر ہے، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا خدا، مجھے یہ کیوں یاد نہیں تھا کہ میں گر گئی تھی، لریب نے سوچتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی نظر اچانک اپنے کپڑوں پر پڑی تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ لریب، کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ میں کب سے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، تمہیں دوا جو دینی تھی، دلاور نے اس کی چیخ پر تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، میرے کپڑے، لریب نے اپنے گندے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ ہاں، وہ تم گر جو گئی تھی لریب، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم صحیح سلامت ہو۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس بے ہوش ہو گئی تھی، اور یہ اوپری چوٹیں ہیں جو انشاءاللہ جلدی بھر جائیں گی۔ اور کپڑوں کا کیا؟ وہ تو تم ابھی بھی بدل سکتی ہو، اب تمہاری بے ہوشی میں تمہارے کپڑے تو نہیں بدل سکتا تھا نا؟ دلاور شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے شکر ادا کرنے کو کہا، اور آخر میں زبانی جملہ ادا کیا جس پر لریب سٹ پٹا کر رہ گئی۔ شکر ہے، میں کسی پر بوجھ نہیں بنتی، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ لریب نے آہر تھک ہار کر شکریہ ادا کر ہی ڈالا۔ ویسے وہ ایک بہادر اور خوددار لڑکی تھی، اور جو اپنے احسان نامی بوجھ رکھنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں لریب، یہ تو میرا فرض تھا، تم چینج کر کے دوا کھا لو، دلاور شاہ نے ایک ذمہ دار شوہر ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے کہا۔ لریب نے اٹھنا چاہا مگر اس کے پیروں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ لریب ابھی ششپنج میں مبتلا تھی کہ کیا کرے، تبھی دلاور نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ تم رہنے دو، میں چلی جاؤں گی، دلاور نے کھڑے کرتے ہی لریب اس پر اور بوجھ نہ ڈالنے کے لیے کہا۔ اچھا، مانا کہ تم بہت بہادر ہو محترم بہادر صاحبہ، مگر جب تم خود سے اٹھ نہیں پا رہی ہو تو جاؤ گی کیسے؟ دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے جواب دینے سے پہلے ہی اسے سہارا دے کر واش روم میں رکھے سٹول پر بٹھا دیا۔ ایک منٹ رکو، میں گرم پانی نکال دیتا ہوں، تم فارغ ہو جانا تو مجھے آواز دے دینا، دلاور شاہ نے اسے ایک دم چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرے کپڑے، لریب نظریں چراتے ہوئے منمنائی۔ تم خاموش نہیں رہ سکتی کیا؟ دلاور شاہ نے ایک دم گھورتے ہوئے کہا، اور گرم پانی بالٹی میں نکالنے لگا۔ اب چپ چاپ گرم پانی سے ہاتھ پیر صاف کر لو، اور جب ہو جائے تو بتا دینا، میں کپڑے دے دوں گا، اور ہاں، دروازہ بند نہیں کرنا۔ دلاور شاہ نے پانی بھرنے کے بعد بڑے بزرگوں کی طرح اسے ہدایت دی اور واش روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی لریب نے دروازہ بند کرنے کے لیے سٹول سے اٹھنا چاہا مگر منہ سے سو کی آواز کے علاوہ کچھ نہ ہو سکا۔ تمہیں دروازہ بند کرنے سے منع کیا ہے نا، پھر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ لریب، اب میں اتنا بھی کمینہ اور گھٹیا انسان نہیں ہوں کہ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں، اس لیے پلیز مجھ پر اتنا تو بھروسہ رکھو اور مجھے میری ہی نظروں میں مت گراؤ۔ دلاور شاہ نے جیسے ہی اس کی اقرار سنی تو فوراً واپس پلٹتے ہوئے نہایت کرب سے کہا، اور واش روم کا دروازہ آدھ کھلا چھوڑ کر چپ چال لریب کے لیے کپڑے نکالنے چلا گیا۔ لریب نے شرمندہ ہوتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور بہت ہی محنت سے ہاتھ منہ دھو کر کپڑے نکالے۔ اس دوران وہ نہ جانے کتنی ہی مرتبہ در سے کرا اٹھی تھی۔ دلاور ایک ریڈ اور بلیک ڈریس ہاتھ میں لیے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اسے لریب کی بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے کپڑے، لریب نے دھیرے سے کہا، اور اسے پورے یقین تھا کہ دلاور دروازے پر ہی ہوگا، اس لیے دھیرے سے آواز لگائی، اور پھر دلاور نے فوراً ہی اس کے کپڑے۔ لریب کے کہتے ہی دلاور شاہ کے چہرہ بیڈ روم کی طرف کرتے ہوئے ہاتھ اندر کر کے لریب کے کپڑے اسے پکڑائے اور ہاتھ باہر نکال کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ السلام